السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میر تقی میر اردو کے بڑے مشہور شاعر ہیں اور اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حالات حاضرہ کی کبھی کبھی اتنی عکاسی کرتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ شاعری اور ادب میں ہی ساری زندگی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ میر صاحب کا ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جی بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ روز دیکھنے میں آئی کہ جب IMF کے وفد نے PTI کے چیئرمین اور PTI کے رہنماؤں سے ملاقات کی تو یہ شعر مجھے یاد آیا، اور اس لیے یاد آیا کہ IMF انہی سے ملاقات اور مذاکرات کرنے پہنچ گئی جس نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PTI کی جو حکومت تھی اور جب اس کے چل چلاؤ کا وقت تھا تو اس وقت ایک IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور خلاف ورزی اس طرح سے کی گئی تھی کہ جو کمٹمنٹ کیے گئے تھے وہ تو پورے نہیں کیے گئے، بلکہ ان کے برعکس ایسے فیصلے کیے گئے جس سے IMF جو ہے وہ پاکستان سے شدید ناراض ہوا۔ جی ہاں، آپ کے علم ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت پر 10 روپے کم کیے گئے تھے تو اس کے بعد پھر IMF کی جانب سے جو ہے وہ امداد روک دی گئی تھی اور نئے پروگرام کا آغاز ہونے میں بڑی دشواریاں پیش آئی تھی، اور اس وقت کے وزیر خزانہ جو PDM کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے بے تحاشا کوششیں کی اور IMF کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری گارنٹیز اور بہت سارے کمٹمنٹس دیے اور پے در پہ میٹنگز کی، مگر IMF کسی طرح سے راضی ہونے کو تیار نہیں تھا، اور اسی میں ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ اور اب بھی IMF کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو متواتر ان کی MD سے ملاقات ہوئی ہیں، اس کے بعد IMF اس بات پر راضی ہوا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا نواں پروگرام شروع کرے گا، اور $3 ارب کی ایک پہلی قسط امداد کے طور پر آنے کا امکان ہے۔ تو اس ساری جدوجہد میں، ساری کوششوں میں وزیر اعظم کی جو ایفرٹس ہیں وہ تو قابل ستائش ہیں، مگر IMF کا جو طرز عمل ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ IMF اسی جگہ پہنچا، یا تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک نادیدہ بیرونی دباؤ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان کی حکومت اور سیاست پر کہ کس طرح سے PTI کو مین اسٹریم پولیٹکس میں دوبارہ انٹر کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے اس کے بعد PTI کا جو مستقبل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو بیرونی قوتیں ہیں جو PTI کی حمایت میں نادیدہ طور پر اپنا کام کر رہی ہیں، تو اس کی ایک یہ کڑی محسوس ہوتی ہے کہ IMF نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ براہ راست روابط جو ہے وہ کر کے اور اپنے پروگرام کو کوئی شکل دینے کی پیش رفت کرنی ہے یا کرے گی، یہ تو بہتر اب وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے قبل ایسا نہیں ہوا کہ IMF کے وفد نے سیاسی جماعتوں سے ایشورنس لے کر اور حکومت پاکستان کو اپنا امدادی پروگرام دیا ہو، اور اب اس
ملاقات کو بیلنس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف حکومت کے ساتھ جو معاہدے کرتی ہے اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ ایک دیہاتی ایک میلے میں گیا تو اس میلے میں کسی نے اس کے کاندھے سے رومال جو ہے وہ چرا لیا۔ دیہاتی جب واپس آیا اپنے گاؤں تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا دیکھا میلے میں، کیسا لگا میلہ، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کیسا میلہ، کائے کا میلہ؟ بھائی میرا رومال چرانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے اہتمام کیا گیا تھا، تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے جو ہے اس معاملے کو جو ہے اور ذرا سا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب آگے جو بھی صورتحال ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مرضی اور منشا جو ہے وہ بھی شامل ہوگی تو حکومت کو جو ہے آئی ایم ایف اپنے پروگرام میں شامل کرے گی۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال مجھے محسوس ہوئی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ پہلے جو آئی ایم ایف کے جتنے بھی پروگرامز تھے امدادی وہ حکومت سے طے ہوتے تھے۔ یہ پہلا موقع محسوس ہوتا ہے یا لگتا ہے، یا اگر کبھی ایسی کوئی ملاقاتیں ہوئی بھی ہوں گی تو ان کو اتنا زیادہ کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا ان ملاقاتوں کو یا اس ملاقات کو بالخصوص اس پی ٹی آئی والی ملاقات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کے بعد سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، دھمالیں ڈال رہے ہیں اور ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس حکومت کو نہیں عمران خان کو دیکھ کر جو ہے آگے امداد دینے کا اعلان کیا ہے، اور جب تک عمران خان کی منظوری نہیں ہے، جب تک امداد نہیں ہو رہی ہے، تو بہرحال یہ دمالیں، یہ بھنگڑے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔